نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 255 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے متعدد لوگوں سے سنا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو نبوت 40 سال ہی پر ملتی ہے، اس سے پہلے نہیں دی جاتی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت سے دنیا میں سرفراز فرمایا گیا، اگرچہ آپ کی نبوت کا فیصلہ پہلے سے کیا جا چکا تھا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ مجھے اسی وقت سے نبی بنانے کا فیصلہ کیا جا چکا تھا جبکہ آدم علیہ السلام کی جو خلقت ہے وہ بھی مکمل نہیں ہوئی تھی، یعنی ابھی مٹی اور پانی کو ملایا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے ہی حضور کی نبوت کا فیصلہ کیا جا چکا تھا، لیکن دنیا میں باقاعدہ آپ کو نبوت 40 سال کی عمر میں عطا ہوئی۔ اور بھی بہت سے انبیاء علیہم السلام کو اس عمر میں نبوت دی گئی ہوگی، لیکن اس بارے میں کوئی صحیح حدیث کہ اس سے پہلے کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، بلکہ خود قرآن پاک میں یہ بات ثابت ہے کہ حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام کو بچپن میں نبوت سے نوازا گیا، چنانچہ آیت ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 33 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ تو خلاصہ یہ کہ 40 سال والی بات اکثریت یا اغلبیت کے اعتبار سے تو ہو سکتی ہے، لیکن کلی نہیں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ یہی معاملہ کیا گیا ہو۔ سوال کر رہے ہیں کیا حیات برزخیہ میں رہتے ہوئے کوئی دنیا سے جانے والا شخص دنیا والوں کے حالات کو معلوم کر سکتا ہے یا اس کے علم میں آ سکتے ہیں؟ جیسا کہ ہم نے بعض بزرگوں کے مواعظ میں پڑھا ہے کہ جب بندہ ان کے سلسلے میں داخل ہوتا ہے تو قبر میں اس سلسلے کے بزرگ دعا کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جواباً عرض ہے کہ مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اعمالکم تعرض علی اقاربکم وعشائرکم من الاموات، کہ تمہارے اعمال تمہارے میتین قریبی رشتہ داروں پر پیش کیے جاتے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ خَيْرًا اسْتَبْشَرُوا بِهِ، اگر وہ اعمال اچھے ہوتے ہیں تو وہ اس سے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، اور اگر برے اعمال ہوتے ہیں تو قالوا، تو وہ کہتے ہیں اللہم لا تمتہم حتی تہدیہم کما ہدیتنا، کہ اے اللہ آپ ان کو اس وقت تک موت مت دیجیے گا جب تک اسی طرح ان کو ہدایت نہ دے دیں جیسے ہمیں دی ہے۔ اس سے اتنی بات تو معلوم ہو گئی کہ جو میتین ہیں ان تک اللہ تعالیٰ ان کے قریبی لوگوں کی اچھی یا بری باتیں سے انہیں آگاہ فرما دیتے ہیں۔ اب اسی بنیاد پر ان بزرگ نے یہ کہا ہوگا
کہ ہمارے سلسلے کے بزرگ دعا کرتے ہیں، غالباً اسی حدیث سے استناد کرتے ہوئے کہا تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر مطلع فرمانا چاہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، البتہ از خود کوئی مردہ یا ہم کسی مردے تک پہنچا دیں از خود، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ سوال کر رہے ہیں کہ خواتین میت کو غسل دیتے وقت جسم پر مسور کی دال کو پیس کر لگاتی ہیں تو شرعاً اس کی کیا حقیقت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ مسور کی دال پیس کر کسی خاتون میت کو لگانا یہ کہیں ثابت نہیں ہے، اور اس کو کوئی ضروری سمجھنا یہ بے اصل بات ہے۔ ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پوچھتے ہیں کیا میت کے نام سے جتنے تراویح پڑھنے والے افراد ہیں ان کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس سے میت کو ثواب پہنچے گا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ان تراویح پڑھنے والوں میں فقراء کو کھلانے سے ثواب پہنچے گا جو صاحب حیثیت اور مالدار لوگ ہیں، ان کو کھلانے سے ثواب نہیں پہنچے گا۔ سوال کرتے ہیں کہ جب کسی گھر کا کوئی فرد انتقال کر جاتا ہے تو چوتھے دن میت کے گھر والے رشتہ داروں میں مچھلی تقسیم کرتے ہیں۔ اگر میت کے رشتہ داروں میں مچھلی نہ بھیجی جائے تو بہت سے رشتہ دار میت کے گھر والوں پر ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ کھانا بھی نہیں کھلا سکتے، اور قرآن خوانی کراتے ہیں، اور قرآن خوانی کے موقع پر بھی کھانے کا اور دعوت کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ سب کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ جو چوتھے دن مچھلی بھیجنے کی رسم ہے قطعاً بے اصل ہے، جہالت کی بات ہے، کہیں سے کہیں تک اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور اسی طرح کسی کے انتقال پر باقاعدہ دعوت کا اہتمام کرنا میت کے گھر والوں کی طرف سے یہ بھی بے اصل ہے، کیونکہ دعوت تو خوشی میں ہوتی ہے، غمی میں دعوت کا کیا سوال۔ اور قرآن کریم پڑھانے پر دعوت کرنا، تو اگر قرآن کھانے کے بدلے میں پڑھا جائے گا تو ثواب ہی نہیں ملے گا پڑھنے والے کو، تو وہ میت کو کہاں سے پہنچا دے گا؟ اس لیے ایسی بے فائدہ باتوں سے اور بدعت والی باتوں سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ پوچھتے ہیں کیا کسی مرد اور خاتون کے انتقال کے بعد 40 دن تک اس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا ضروری ہے؟ جواباً عرض ہے کہ تلاوت تو سالوں سال ہونی چاہیے، 40 دن کی کیا قید ہے؟ اور اسے 40 دن کی ضرورت کو ضروری سمجھنا اور واجب سمجھنا یہ بھی کہیں ثابت نہیں ہے۔ سوال ہے جس دن کسی مرد یا عورت کا انتقال ہو اس رات تمام سونے والے گھروں میں اگر بتی جلائی جاتی ہے، شرعاً اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ بھی سب بے اصل بات ہے اور غالباً ہندوانہ رسم ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں رمضان المبارک میں تراویح کب تک پڑھی جائے گی؟ قرآن ختم ہونے تک یا عید کا چاند دکھنے تک؟ جواباً عرض ہے کہ پورے مہینے پڑھی جائے گی۔ تراویح کی نماز قرآن ختم ہونے سے تراویح کا حکم ختم نہیں ہوتا، تراویح بدستور پڑھی جاتی رہے گی۔ سوال کرتے ہیں اگر تراویح میں امام نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کوئی دوسری سورت ملائی اور سورت پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھ لی تو کیا آخر میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جائے گی؟ جواباً عرض ہے کہ جب بیچ میں سورت ملا لی اور پھر فاتحہ پڑھی تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے، پھر بھی اگر کر لیا لا علمی کی وجہ سے تو نماز بہرحال درست ہو گئی، آئندہ ایسا نہ کرے۔ پوچھتے ہیں تراویح میں ایک شخص 10 رکعت میں ایک پارے سے سناتا ہے اور دوسرا شخص اخیر کی 10 رکعتوں میں 16 پارے سے سناتا ہے، تو شرعاً اس طرح سنانا کیسا ہے؟
جواباً عرض ہے کہ فی نفسی تو تراویح درست ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ ترتیب سے قرآن پڑھا جائے۔ مثلاً 10 رکعت میں ایک نے آدھا پارہ پڑھا ہے تو اسی پارے کا اگلا حصہ دوسرا حافظ پڑھ لے تاکہ سننے والوں کی ترتیب برقرار رہے۔ سوال کر رہے ہیں، ایک آدمی کی عشاء کی نماز چھوٹ گئی اور تراویح میں آ کر شامل ہو گیا، آخر میں وتر بھی جماعت سے پڑھ لیے، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی، تو کیا وتر کو بھی دہرانا پڑے گا یا جماعت کے ساتھ پڑھ لینا کافی ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ بالقصد عشاء سے پہلے وتر پڑھنا معتبر نہیں ہے، اس لیے اس مصولہ صورت میں اسے وتر دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ پوچھتے ہیں، اگر تراویح میں 1 رکعت پڑھ کر امام صاحب بھولے سے بیٹھ جائیں اور لقمہ دینے کے بعد کھڑے ہو جائیں تو کیا آخر میں سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی یا اعادہ ضروری ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، نماز درست ہو جائے گی، اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال ہے، ظہر کے بعد اپنے کمرے میں سنت اور نوافل میں وہ پارہ جو تراویح میں پڑھنا ہے اس کو بلند آواز سے پڑھنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ دن کی نفل نمازوں میں یا سنت نمازوں میں بلند آواز سے قرأت درست نہیں ہے، اگر پڑھنا ہے تو سرًا پڑھنا چاہیے، البتہ اگر چاہیں تو اوابین کی نماز میں جہراً پڑھ سکتے ہیں، تہجد میں پڑھ سکتے ہیں، رات کی نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر امام صاحب نے 5 رکعت پڑھا دی اور کسی نے لقمہ بھی نہیں دیا، بعد میں سب نے کہا کہ 5 رکعتیں ہوئی ہیں، تو اب امام کیا کرے؟ جواباً عرض ہے کہ اس صورت میں نماز دہرائی جائے گی، لوٹائی جائے، نماز کو لوٹایا جائے۔ پوچھتے ہیں، امام صاحب کا جمعہ کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد جس دوران چندہ ہوتا ہے، اگر کچھ لوگ تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ صحیح ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جتنی دیر چندہ ہو، اگر کوئی اس درمیان میں تسبیح پڑھنا چاہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ذکر میں مشغولی رہے۔ پوچھتے ہیں، امام صاحب مغرب اور عشاء کی فرض نماز کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد دعا کرے گا یا کچھ تاخیر سے؟ ان دونوں نمازوں میں سنت اور نماز میں زیادہ فصل نہیں ہونا چاہیے اور جلدی دعا کر لینی چاہیے، تاخیر زیادہ نہ کی جائے۔ اتفاقاً کوئی بات پیش آ جائے، کوئی بات بتانی ہو لوگوں کو تو بات الگ ہے، لیکن معمول نہ بنایا جائے۔ پوچھتے ہیں، کوئی شخص ظہر کی فرض نماز مسجد میں پڑھے، پھر سنت سے فراغت کے بعد اس نے سلام پھیرا اور پھر تسبیح وغیرہ بھی نہیں پڑھی، دعا بھی نہیں پڑھی اور واپس گھر چلا گیا، تو ایسا کرنا شرعاً کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ نماز تو اس کی پوری ہو گئی سلام پھیرنے سے، اب وہ کسی غرض اور وجہ سے اگر جلدی جا رہا ہے تو کوئی اشکال کی بات نہیں ہے، اور بلا وجہ جا رہا ہے تو وہ ایک خیر سے محروم ہو گیا۔ مستحب یہی ہے کہ دعا کرنی چاہیے، ذکر کرنا چاہیے۔ پوچھتے ہیں، اگر امام صاحب تکبیرات انتقالیہ میں رکوع یا سجدے کی کوئی تکبیر بھول جائیں تو اس سے نماز میں فرق آئے گا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ یہ تکبیرات انتقالیہ واجب نہیں ہیں، سنت ہیں۔ پوچھتے ہیں، اگر فرض نماز میں آیت سجدہ پڑھی جائے اور سجدہ بھی کر لیا جائے، پھر اس کے بعد سنن بعدیہ میں اسی آیت سجدہ کو پڑھا جائے تو وہی ایک سجدہ کافی ہوگا یا نہیں، یا دوبارہ کرنا پڑے گا؟ جواباً عرض ہے کہ چونکہ نماز الگ ہو گئی ہے اس لیے دوبارہ سجدہ کرنا پڑے گا۔ پوچھتے ہیں، اگر ایک ہی مسجد میں تراویح کے پہلی رکعت میں ایک آیت سجدہ تلاوت کی جائے اور سجدہ بھی کر لیا جائے، پھر دوسری رکعت میں اسی آیت سجدہ کو پڑھا جائے تو کیا دوبارہ سجدہ تلاوت واجب ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ اگر ایک ہی رکعت کے اندر
تکرار ہوا ہے، یعنی ایک ہی نماز میں تکرار ہوا ہے، 2 رکعت والی ایک نماز میں، تو جو پہلی رکعت میں سجدہ کر لیا گیا وہی کافی ہے، دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر 2 الگ الگ نمازوں میں تکرار ہے تو الگ الگ کرنا پڑے گا، ایک نماز کی تلافی دوسرے نماز کے سجدے سے نہیں ہو سکتی۔ پوچھتے ہیں عیدین کی نماز کے اندر امام کے ساتھ مقتدیوں کو بھی 6 زائد تکبیریں سرًا کہنا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر نہ کہے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، مقتدیوں کو بھی سرًا 6 زائد تکبیریں پڑھنا واجب ہے، لیکن اگر مقتدی بھول جائے یا چھوڑ دے تو امام کی اقتداء کی وجہ سے اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، البتہ ثواب میں کمی رہ جائے گی۔ سوال کر رہے ہیں کسی شخص نے کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھ لی، پھر کھانا شروع کر دیا، اب درمیان میں وہ پانی پینا چاہتا ہے تو کیا پانی سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ کھانے کے شروع میں جو بسم اللہ پڑھی گئی وہی کافی ہے، پورے کھانے کے درمیان سبھی کھانے پینے کی چیزوں کے لیے وہ پہلی بسم اللہ کافی ہو جائے گی۔ سوال کر رہے ہیں کیا مسجد میں خاموش بیٹھنے پر بھی ثواب ملتا ہے؟ اس طرح کی کوئی حدیث موجود ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے گا تو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا بھی گویا کہ نماز ہی میں ہے، لیکن خواہ بیٹھنے پر اجر و ثواب کی بات نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں خواتین گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کس طرح کریں گی؟ اس طرح کہ وہ اپنی آواز خود سن سکیں یا بلند آواز سے پڑھیں؟ جواباً عرض ہے کہ گھر میں جہراً بھی پڑھ سکتی ہیں جبکہ غیر محرم وہاں نہ ہوں، اور اگر غیر محرم ہیں تو پھر آہستہ پڑھیں۔ پوچھتے ہیں صدقہ فطر کو رمضان کی کسی بھی تاریخ کو ادا کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یا اس میں کوئی تخصیص ہے؟ جواباً عرض ہے کہ شروع رمضان سے لے کے اور عید کی نماز ہونے تک کبھی بھی صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں، ہاں رمضان سے پہلے نہ ادا کیا جائے، یہی بہتر ہے۔ سوال ہے کیا ہیرے جواہرات موتی یاقوت سفید سونا جس کو وائٹ گولڈ کہتے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو ان کا نصاب کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ چیزیں اگر استعمال کے لیے ہیں تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور اگر تجارت کے لیے ہیں تو زکوٰۃ واجب ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ سونے چاندی کے استعمالی زیور پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے اور ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ لیس فی الحلی زکوٰۃ، کہ زیور میں زکوٰۃ نہیں ہے، تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جواباً عرض ہے کہ حنفیہ اور جمہور علماء کے نزدیک سونے چاندی کے ہر طرح کے زیور پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، چاہے وہ استعمالی ہو یا غیر استعمالی ہو، اور یہ جو لیس فی الحلی زکوٰۃ والی حدیث ہے یہ نہایت ضعیف ہے، غیر معتبر ہے، اس پر کسی مسئلے کا مدار نہیں رکھا جا سکتا۔ پوچھتے ہیں افطار کے وقت مقبولیت کی گھڑی سے کون سا وقت مراد ہے؟ افطار سے چند منٹ پہلے دعا کی جائے گی یا افطار کے درمیان کی جائے گی؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر انفرادی دعا کی جائے گی یا اجتماعی، یا بغیر ہاتھ اٹھائے صرف زبانی الفاظ کہیں گے؟ جواباً عرض ہے کہ افطار کے قریبی اوقات میں دعا کی جائے گی اور یہ انفرادی ہوگی، اور اس میں ہاتھ اٹھانے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آدمی دل میں بھی کر سکتا ہے، زبان میں بھی کر سکتا ہے، کوئی ہاتھ اٹھا کے کرے تو وہ بھی کر سکتا ہے، کوئی خاص طریقہ لازم نہیں ہے، اور اجتماعی دعا کا بھی ثبوت نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں تجارت کی غرض سے تالاب میں جو لاکھوں روپے کی مچھلی پالتے ہیں ان کی زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ جواباً عرض ہے کہ زکوٰۃ کا سالانہ حساب لگاتے وقت اندازہ لگا لیں، جتنی قیمت کی مچھلیاں اس وقت تالاب میں ہوں ان کی قیمت پر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ سوال ہے کہ ایک شخص نے رات میں تقریباً 1 بجے سحری کی نیت سے کھانا کھا کر منہ میں تمباکو رکھ لیا،
اور صبح کو فجر کی اذان کے بعد اس کو منہ سے نکالے تو اس کو روزہ ہوا کہ نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس کا روزہ درست نہیں ہوا، کیونکہ تمباکو منہ میں موجود تھا اور اس بات کا گمان غالب ہے کہ اس کا لعاب اس کے حلق کے اندر ضرور چلا گیا ہوگا۔ اسی سے ہے ملحق سوال ہے کہ اگر تمباکو منہ میں دبا کر کوئی شخص نماز پڑھے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ کھانے پینے کی چیز منہ میں رکھ کر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ سوال ہے اگر ناک سے خون نکلے اور اس کا اثر حلق میں محسوس ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے اگر حلق کے نیچے خون چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر حلق میں نہ جائے تو نہیں ٹوٹے گا۔ سوال ہے عورت روزے سے تھی، دوپہر ناپاک ہو گئی تو اب وہ کھا پی سکتی ہے یا نہیں، اور اس کا یہ روزہ شمار ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جس وقت سے ناپاکی ہو اسی وقت سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کے لیے کھانے پینے کی اجازت ہے مگر برسر عام نہ کھائے۔ سوال ہے اگر کسی ایسی چیز سے روزہ ٹوٹا جس سے قضا تو ہے مگر کفارہ نہیں، تو روزہ ٹوٹنے کے بعد کھانے پینے سے کفارہ لازم ہوگا یا نہیں؟ جب روزہ ٹوٹ گیا ہے تو کھانے پینے سے کفارہ لازم نہیں ہوگا، باقی برملا نہیں کھانا چاہیے، اور بہتر یہی ہے کہ وہ افطار تک روزے داروں کی طرح رہے۔ سوال ہے اگر آدھار کارڈ کسی پرائیویٹ آدمی سے اپڈیٹ کرائیں تو وہ 300 روپے فیس لیتا ہے، لیکن ایک سیاسی پارٹی اپنے آفس پر عوام کے لیے آدھار کارڈ 220 روپے میں اپڈیٹ کرا رہی ہے، تو اس سے کام کروانا جائز ہے یا نہیں؟ یہ رشوت میں داخل تو نہیں ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ ایک طرح کا تعاون ہے، رشوت میں داخل نہیں ہے۔ کسی کو کرانے کی خواہش ہو تو کرا سکتا ہے۔ سوال ہے خواتین میت کے استعمال شدہ کپڑے کسی غریب ضرورت مند عورت کو دے سکتے ہیں یا نہیں، جبکہ ان خواتین کی کوئی بیٹی وغیرہ بھی نہ ہو؟ جواباً عرض ہے کہ وارثین کی اجازت سے دے سکتے ہیں، غیر وارث کو دینے کا حق نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں میت کو دفن کرنے سے پہلے قبر کے اندر گلاب کے پانی کو چھڑکنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ہماری فقہ کی کتاب تحتاوی، اس میں لکھا ہے کہ قبر کے اندر گلاب کا پانی چھڑکنا، کیوڑا وغیرہ چھڑکنا، یہ اہل بدعت کا کام ہے، اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین و ایمان پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے۔ سبھی سامعین کی خدمت میں عید الفطر کی مبارکباد پیش ہے، اور ساتھ میں دعاؤں کی درخواست بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت نصیب فرمائے، خاص کر ہمارے فلسطینی مظلوم بھائیوں کی غیب سے مدد فرمائے، قوت و طاقت عطا فرمائے، اور ظالموں کو نمونہ عبرت بنائیں۔ صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔